حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في موضع آخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے، لوگوں میں سے ایک فرقہ، ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے سورہ قاف کی چند آیتیں تلاوت کی گئیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے دو طبقے کیے ہیں، ایک جنتی اور ایک جہنمی. جنتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہوں گے اور جہنمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے عقابات، عذابات ہوں گے. اور انہی جہنمیوں میں سے ایک طبقہ منافقین کا ہے. اور اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منافقین کی صفات کتاب و سنت کی روشنی میں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کہتے کس کو ہیں، نفاق کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے اور شریعت میں نفاق کس کو کہا جاتا ہے. دیکھیے، نفاق عربی زبان کا لفظ ہے، نافقہ سے مشتق ہے. کہا جاتا ہے نافقہ ینافق منافقتاً و نفاقاً، یعنی چھپانا، حقیقت پر پردہ ڈالنا، اس کو نفاق کہا جاتا ہے. اور یہ نفاق کا لفظ جو ہے نافقہ سے ماخوذ ہے، نافقہ. اور نافقہ کہتے ہیں جنگلی چوہے کے بل کو. جنگلی چوہا کیا کرتا ہے، ایک بل سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے بل سے خارج ہوتا ہے. ایک بل میں داخل ہوتا ہے، اس کا عام راستہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا بل ہوا کرتا ہے وہ پریشانیوں سے اور مصائب و آلام سے نکلنے کا ایک راستہ ہے جس پر وہ پردہ ڈالتا ہے. اس راستے پر پردہ ڈالتا ہے. جب اس کو بچنے کا مطلب موقع آتا ہے، مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ موقع تلاش کرتا ہے تو پردے کو ہٹا کر باہر نکل جاتا ہے. تو اسی طرح سے ایک تشبیہ دی گئی ہے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایک جنگلی چوہے کے بل سے، ایک جنگلی چوہے سے تشبیہ دی گئی ہے
کہ جس طرح وہ نکلنے کا ایک راستہ خفیہ رکھتا ہے، اسی طرح ایک منافق بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے جو مقاصد ہیں، جو اہداف ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس سے ان کے پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ اختیار کر لیتا ہے جس کو وہ سب سے خفیہ رکھتا ہے، جس کو سب سے پوشیدہ رکھتا ہے، کسی کو راستہ معلوم نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کو نفاق کا نام دیا گیا ہے۔ اور شریعت میں نفاق کہا جاتا ہے اسلام کو ظاہر کرنا، کفر کو چھپانا، یا خیر کو ظاہر کرنا یا شر کو چھپانا، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے علماء نے منافق یعنی نفاق کی دو قسمیں کی ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق، نفاق عقدی، یعنی عقیدے میں نفاق، اور یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ ہر زمانے میں پائے گئے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس دور میں اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی اور جس دور میں اسلام کو جو ہے پھیلنا چاہیے تھا، اس دور میں بہت زیادہ اعتقادی منافقین پائے گئے۔ اور اسی طرح سے منافقین کی دوسری کیٹیگری ہے، نفاق کی دوسری قسم ہے نفاق عملی، یعنی عملی نفاق، عمل میں نفاق۔ پہلا ہوا عقیدے میں نفاق، دوسرا ہوا عمل میں نفاق، یعنی اور یہ شخص جو ہے اسلام سے خارج نہیں ہوا، لیکن اس کے کچھ اعمال ہیں جو منافقین سے ملتے جلتے ہیں، منافقین کے کوئی صفت وہ اختیار کر بیٹھا ہے، منافقین کے کچھ اعمال وہ کر رہا ہے، تو یہ اس لیے جو ہے اس کو عملی نفاق کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی ایسا شخص اسلام سے خارج نہیں ہوا لیکن اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ منافق ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ منافق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اعتقادی منافق جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور عملی منافق جو ہے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور جو اعتقادی منافق کہلایا جاتا ہے، اگر وہ شخص اسی حالت میں مر جائے تو وہ شخص جو ہے ہمیشہ کے لیے ابداً جہنمی ہوگا۔ اور یہ شخص جو عملی منافق کہلاتا ہے، اگر یہ شخص اسی حالت میں وفات پا جائے تو اس شخص کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ عَلَى فَضْلِهِ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَ عَلَى عَدْلِهِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں پر سزا دینے کے لیے ان پر عدل کا معاملہ کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، تحت مشیۃ اللہ، ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقب۔ یعنی عملی منافق جو ہے اس کا محاسبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، اس کا محاسبہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کریں گے۔ یہ کچھ تھی مختصر سی تمہید نفاق اور منافقین کے تعلق سے۔ دیکھیے اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر اخلاص رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اگر اس کے برعکس کسی کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا، اخلاص کے اپوزٹ میں اگر اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ مغضوب شخص ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار اس پر ہوتی ہے۔ علماء نے کہا اخلاص کی اہمیت کے تعلق سے، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ کئی ایسے اعمال ہیں جو چھوٹے ہیں جسامت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے وہ کچھ چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر نیت کے اخلاص کی وجہ سے اس کا یہ چھوٹا عمل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تعظمہ النیہ، اس کا وہ چھوٹا عمل نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے۔ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑے بڑے اعمال کر جاتا ہے لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ بڑا عمل چھوٹا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی کچھ وقعت نہیں ہوتی، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا اخلاص کی وجہ سے انسان اوپر اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب کہلاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اول من تسعر بہ النار یوم القیامہ المجاہد والقاری، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 اشخاص ایسے ہوں گے جو جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ وہ کون ہے؟ اول من تسعر بہ النار یوم القیامہ، 3 لوگ ہیں۔ ایک شخص وہ ہوگا جو دنیا میں بہت بڑا عالم کہلائے گا، دوسرا وہ شخص ہوگا جو اپنے آپ کو بڑا مجاہد کہلائے گا، اور
تیسرا وہ شخص ہوگا جو اپنے آپ کو بڑا ہی انفاق کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہت ہی زیادہ خرچ کرنے والا کہلائے گا۔ تو یہ تینوں شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو ان کے ذریعے سے جلائے گا۔ تو معلوم ہوا اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے اب بڑے بڑے اعمال کر جاتا ہے، حالانکہ وہ جنگ میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، شہید ہو گیا، اتنا بہت بڑا عمل، اور عالم ہے، قاری ہے، لیکن اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم دولت سے اس کو نوازا تھا، بہت بڑا کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے اعمال میں اپنے اخلاص میں کھوٹ کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مال خرچ کرنا یہ جو ہے عدم نفاق کی علامت ہے۔ مال کا اگر کوئی شخص دل سے خرچ کرتا ہے تو گویا اس کے اندر نفاق نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس نے دل سے انفاق نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے دل سے انفاق نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں نفاق آ گیا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں اس کو ڈال دیا۔ کم من فارس نال فی الحرب شہادۃ ویکون عند اللہ غیر شہیدی، کم فارس نال فی الحرب شہادۃ، کتنے ہی ایسے شہ سوار ہیں جنہوں نے جنگ میدان میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، وَيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ غَيْرَ شَهِيدِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ شہید نہیں کہلائے۔ کم قارئ فی الناس یحمد ذکرہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں بہت ہی زیادہ قابل تعریف تھے، وَيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ غَيْرَ حَمِيدِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قابل تعریف نہ رہے۔ تو معلوم ہوا اخلاص کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر اخلاص اگر کسی شخص کے اندر نہیں پایا گیا تو وہ شخص بہت ہی بڑا مذموم، بہت ہی بڑا مغضوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہلائے گا۔ دیکھیے منافقین، یہ منافقین کا جو طبقہ ہے، اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ منافقین مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں جتنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے، کفار و مشرکین بھی ثابت نہیں ہوئے۔ یہ جو ہے منافقین مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں زہر ثابت ہوئے، آستین کا سانپ ثابت ہوئے۔ آپ غور کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ منافقون نفاق کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کی، منافقین کی کئی ساری صفات جو ہے گنائی ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی۔ کئی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ براءہ میں، سورہ فاضحہ میں یعنی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا۔ اسی لیے سورہ توبہ کا نام جس طرح سے سورہ براءہ ہے، یعنی براءہ من الکفار، کفار و مشرکین سے براءت کا اظہار ہے، سورہ توبہ کا نام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کا نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے۔ الفاضحہ کہتے ہیں راز کو فاش کرنا، منافقین کے راز کو فاش کر دیا سورہ توبہ نے، اسی لیے سورہ توبہ کا نام سورہ فاضحہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صفات منافقین کے تعلق سے ذکر کی ہیں، یہاں تک کہ ان کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل صورت نازل کر دی، سورۃ المنافقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت ان کے اوپر نازل کر دی۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ منافقین کا ایک گروہ کتنا جو ہے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا ہُمْ بِمُؤْمِنِينَ سے پورا رکوع منافقین کے تعلق سے نازل کرتا ہے، اور اس رکوع کے اندر 13 آیتیں ہیں۔ کفار و مشرکین کے تعلق سے 2 آیتیں، مومنین کے تعلق سے 3 آیتیں، اور منافقین کے تعلق سے 13 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنین سے اسلام کو سراسر جو ہے فائدہ ہے، کفار و مشرکین سے کچھ نقصان ہے، وہ بھی ظاہر ہو کر آتا ہے، لیکن منافقین کے تعلق سے، منافقین کے ذریعے سے اسلام کو جو نقصان ہوتا ہے یا اسلام کی تاریخ میں جو نقصان ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کفار و مشرکین کے نقصان سے بھی زیادہ منافقین کا نقصان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اظہار کرتے ہیں ایمان کا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان رکھتے نہیں، وہ لوگ کافر ہیں، اپنے اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، لیکن اظہار ایمان کا کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو منافقین مکی دور میں نہیں تھے، مکی دور میں منافقین کا وجود نہیں تھا۔ منافقین کا وجود اگر شروع ہوا، منافقین کا اگر وجود پایا گیا تو مدینے کی گلیوں میں، یہ مدینے میں یہودی آباد تھے،
اور ان کی نسبت یہودیوں کی طرف پہنچتی ہے۔ یہودیوں کی ایک صفت ہے غداری، یہودی مکار ہوتے ہیں، عیار ہوتے ہیں، یہودی دھوکے باز ہوتے ہیں، اور انہی کی ایک صفت منافقین کے اندر پائی گئی۔ آپ اسلام کا نام دو اور اندر سے دھوکہ دو، یہ جو ہے نفاق ہے، یہ غداری ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ یہ ایمان کا وعدہ کرتے ہیں لیکن اپنے اندر کفر کی خیانت، ایمان کی خیانت کرتے ہیں، کفر کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا ہم العدو فاحذرہم، یہ آپ کے کھلے دشمن ہیں۔ مومنین سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ آپ کے کھلے دشمن ہیں، ہم العدو فاحذرہم، تم ان سے بچا کرو۔ یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، ہر زمانے میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایک جا ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، آپس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان کی مختصر سی صفات کی طرف روشنی ڈالتے ہیں، دیکھیں گے کہ قرآن مجید اور احادیث نے کن کن صفات کو بیان کیا ہے منافقین کی۔ سب سے پہلی صفت جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے وہ ہے جھوٹ۔ منافقین کی پہلی صفت ہے جھوٹ۔ منافقین جھوٹ بولا کرتے ہیں، ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اور اسلام کے خلاف اپنے جو ہے اپنے لیے بچاؤ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس بچاؤ کے راستے میں جھوٹ کو ہمیشہ انہوں نے ڈھال بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقین کی سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آئیں تو وہ کہیں گے نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتا ہے، اللہ اس بات کا عالم ہے کہ آپ رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گواہ دیتا ہے کہ یہ منافقین کا طبقہ بہت ہی زیادہ جھوٹا ہے، لکاذبون، بہت ہی زیادہ جھوٹا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھال بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کو ڈھال بنایا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، کتنے ہی برے ان کے اعمال تھے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ایمان لایا پھر کفر کا ارتکاب کیا۔ فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا ڈالی۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، وہ سمجھ نہیں پاتے، ان کے دل ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے، ان کے آنکھ ہیں مگر دیکھ نہیں پاتے، ان کے کان ہیں مگر سن نہیں پاتے، اس لیے کہ ان کے دل مردہ ہیں۔ دل کے کانوں سے وہ نہیں سنا کرتے، صرف ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف ایسا لگا رہتا ہے گویا کہ وہ غور سے سن رہا ہے۔ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہاں تک کہ ایک گروہ یہاں سے نکلتا ہے تو دوسرے گروہ سے پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں، صرف ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں لیکن سن نہیں پاتے، اس لیے کہ ان کے دل مردہ ہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا کیا صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دھوکے باز ہیں، یہ غدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل عطا کیا تو وہ اپنے فضل میں سے خرچ کریں گے۔ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم لوگ صالحین میں سے ہو جائیں گے، یہ ان کا وعدہ تھا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، ان کے فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے کچھ حصہ ان کو دیا، بخیلوا بھی، وہ جو ہے بخیلی اختیار کیے، وتولوا، اور اعراض کیے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے ہی والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں پر غدار کہا، یہاں پر وعدہ خلاف کہا۔ تو اسی طرح سے منافقین کی صفت یہ جو ہے یہودیوں کی جانب سے آئی، یہودی غدار تھے، مکار تھے، یہ لوگ بھی غدار ہیں، مکار ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسری صفت جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا عاہد غدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، یعنی 3 ہی نہیں بلکہ اہم 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔
یہ تین نشانیاں جو میں نے کہا، یہ تینوں کی تینوں نشانیاں اس حدیث کے اندر آ چکی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بھی منہ کھولے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس گناہ میں ملوث ہیں۔ گھر میں بیٹھتے ہیں، فون آتا ہے، کال آتا ہے، ہم اٹھا کر کہتے ہیں میں باہر ہوں، بزی ہوں۔ یہ جو ہے منافقین کی ایک واضح صفت ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کئی میدان میں، کئی جو ہے جگہ پر ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم لوگ بات بات پر جھوٹ کہتے ہیں۔ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کر بیٹھتا ہے۔ اور امانت کا تصور ہم جو ہے محدود رکھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص ہم کو مال دے، اس کی مال کی حفاظت کریں، یہ ہم اس کو امانت سمجھتے ہیں۔ لیکن امانت بہت وسیع لفظ ہے۔ آپ مال کو بھی امانت کہہ سکتے ہیں، مال کی بھی امانت ہو سکتی ہے، بات کی بھی امانت ہو سکتی ہے، راز کی امانت ہو سکتی ہے، ذمہ داری کی امانت ہو سکتی ہے، حقوق کی امانت ہو سکتی ہے۔ امانت ایک بہت بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے اندر کئی جو ہے الفاظ شامل ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ لوگ جو ہے خائن ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو غداری کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو ارشاد فرما دیا۔ اور اسی طرح سے ان کی ایک بہت بری صفت ہے، جو چوتھی صفت شمار کی گئی ہے، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کہنا، خصوصاً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف وہ لوگ زبان اٹھاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جیسا کہ اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں، وفی روایتن وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جب وہ لڑتے ہیں تو فجر گالی گلوچ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ان چاروں صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار صفات ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر تمام مل کر پائی جائیں تو وہ منافق خالص ہے، خالص منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اگر کسی کے اندر ایک خصلت اس میں سے پائی جاتی ہے تو جو ہے نفاق کی ایک صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ ایک بھی چھوڑ دے، یہاں تک کہ وہ ایک بھی چھوڑ دے تو وہ جو ہے مومن کامل ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، اذا اؤتمن خان، جب وہ اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ منہ کھولتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کہتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا برا بھلا کہنا خصوصاً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خود گواہی دی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طرح سے وہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ کیا ایسا ایمان لائے کہ جس طرح سے ان بیوقوفوں نے ایمان لایا؟ گویا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہوں نے بیوقوف کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے وہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں خصوصاً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف۔ اور ان کی اہم صفت یہ ہے، ثقافتی صفت جس کو کہتے ہیں، وہ یہ کہ کفار و یہود سے وہ دوستی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو شخص اس طرح کا کام انجام دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے پہ آئے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو بشارت دیتے ہوئے کہا، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو اس بات کی بشارت دے دو کہ ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے، دردناک عذاب تیار ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف خصوصاً اشارہ کیا ہے۔ کفار و یہود سے دوستی کرنا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا ان کی خاص عادت رہی ہے۔ اور اسی طرح سے میں ساری صفات کو اکٹھا نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت محدود ہے، میں انشاءاللہ چند اہم صفات کی طرف اشارہ کروں گا۔ اسی طرح سے ان کی ایک اہم صفت ہے الامر بالمنکر والنہی عن المعروف، یعنی برائی کا حکم دینا اور اچھی چیز سے روکنا۔ الامر بالمنکر والنہی عن المعروف، مومنین کی کیا صفت بتائی گئی، مسلمان طبقے کی کیا صفت بتائی گئی؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لیکن ان کی صفت ایک دم الٹی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف
وہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ نفاق رکھنے والے لوگ بہت ہی زیادہ فاسق و فاجر ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کا ایک اہم کارنامہ کیا ہے؟ فرقہ واریت، مسلمانوں میں فرقے بانٹنا، مسلمانوں میں طبقے کرنا، مسلمانوں میں گروہ بندی کرنا، یہ ان کی خاص عادت رہی ہے۔ ہمیشہ ایسے تاکتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کون سا ایسا موقع مل جائے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں میں انتشار کی فضا عام کریں، کون سا ایسا موقع ہے جس میں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دیں۔ یہ ہمیشہ اس بات میں تاکتے رہتے ہیں۔ اسی کا ایک مظہر ہمیں ایک پہلو نظر آتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ انہوں نے مسجد زرار بنایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس کو ڈھا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفریقہ بازی کرنے کے لیے انہوں نے مسجد زرار کی تعمیر کی ہے۔ اور ایک منافق اپنے اندر مسلمانوں کے خلاف یہی محسوس کرتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی اتحاد نہ کریں، آپس میں ان کے درمیان اتحاد ہمیشہ نہ ہو، اتحاد کو ہمیشہ وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو آگے اس کی منافقین کی اور ایک جو ہے خصلت بتائی گئی ہے جو منافقین کے لیے جہنم کی بشارت دی گئی ہے، وہ ہے مسلمانوں پر اگر مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں اور اپنے بچاؤ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اگر مصیبت آئے تو بچاؤ کا ایک راستہ ہمیشہ ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، اور جب مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ نکل جاتے ہیں اس راستے سے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اگر آپ پر مصیبت طاری ہوتی ہے، آپ کو مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا، اپنے بچاؤ کا راستہ پہلے ہی اختیار کر لیا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، وہ اعراض کرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ وہ خوش رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں پر جب کبھی مصیبت نازل ہوتی ہے، جب کبھی زوال آتا ہے مسلمانوں کا، وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب کبھی مسلمانوں کا عروج ہوتا ہے، مسلمانوں کی ترقی ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے دل میں جو ہے بہت ہی زیادہ نفرت محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کی ایک صفت بتائی گئی، مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلانا، انتشار کو جو جنم دینا، یہ ان کی صفت رہی ہے۔ جیسا کہ جنگ خندق کی مثال ہے، جنگ خندق جو سب سے کٹھن اسلامی تاریخ میں ثابت ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دو چکی کے پارٹ میں پس گئے تھے، سامنے مشرکین، پیچھے منافقین اور جو یہودی، دونوں آپس میں حملہ کر رہے تھے، بیچ میں مسلمان پیس رہے تھے۔ ایسے موقع پر منافقین نے مسلمانوں کو خیر سے روکا، ایسے موقع پر کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے جملہ کہا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین مسلمانوں کو خوف زدہ کرتا ہے، مسلمانوں کو ڈراتا ہے اور خیر سے روکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے اندر مطلب پرستی ہوا کرتی ہے، مطلب پرستی ہوا کرتی ہے، جہاں خیر دیکھیں وہاں ڈل جاتے ہیں اور جہاں شر دیکھیں وہاں سے بچ جاتے ہیں۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، جب غنیمت کا مال آتا ہے تو مسلمانی دکھاتے ہیں، اور جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو بچاؤ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کی ایک اہم صفت جو بتائی گئی ہے، دو تین صفات کو ملا کر ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ منافقین کی یہ تیسری آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو ان کے جسم بھلے لگیں گے، آپ کو ان کے جسم بہت اچھے نظر آئیں گے، یعنی بہت ہی خوبصورت نظر آئیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ کہتے ہیں تو آپ غور سے سننے لگو گے، یعنی ان کے بیان کرنے کا انداز بھی بہت ہی پیارا رہے گا، بہت ہی اچھا رہے گا۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندہ، گویا کہ وہ دیوار پر لٹکائے گئے لکڑی کے تنے ہیں۔ كأنهم خشب مسندہ يحسبون كل صيحة عليهم، یہاں تک ایک صفت بتائی گئی کہ وہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت چرب زبان ہوتے ہیں، اور یہاں سے دوسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ يحسبون كل صيحة عليهم، ہمیشہ وہ مضطرب رہا کرتے ہیں، پریشان رہا کرتے ہیں، ہمیشہ وہ تشویش کے عالم میں رہا کرتے ہیں، جب کبھی کوئی آواز اٹھتی ہے تو اپنے خلاف محسوس کرتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو اپنے خلاف لیتے ہیں،
جب کوئی شخص کوئی کہہ دیا تو بولتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف کہا ہے، تو یہ ان کی صفت بتائی گئی ہے، ہر بات کو اپنے خلاف لیتے ہیں۔ تو جس طرح سے کہا جاتا ہے، مقولہ مشہور ہے، الخائن خائف، جو خیانت کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اندر ڈرا رہتا ہے کہ کہیں اس کی خیانت ظاہر نہ پڑ جائے۔ اور گناہ کی صفت بھی یہی بتائی گئی کہ ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس، کہ آدمی کے اندر گناہ رہے، آدمی یہ محسوس یہ پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ تو معلوم ہوا یہ منافقین کی صفت معلوم ہوئی۔ منافقین کی صفت کتنے گہرے ہیں، کتنے زہر آلود ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ کتنے سازشیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے حق میں کتنے زہریلے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کے لیے جتنا زیادہ یہ نقصان دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قدر ان کو عذاب تیار کیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کفار و مشرکین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو عذاب دے گا۔ بے شک منافقین، سورہ نساء کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے منافقین، فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کوئی بھی مددگار اپنے آپ کے لیے نہیں پائیں گے۔ تو معلوم ہوا منافقین کا ٹھکانہ ابداً جہنمی ہے، منافقین ابداً جہنمی ہیں۔ تو ہم اور آپ اس نفاق سے بچنا چاہیے، ہم اور آپ منافقین کی ان خصلتوں سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک بھی صفت اس میں پائی گئی تو گویا اس کے اندر نفاق پایا گیا، یہاں تک کہ وہ صفت کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو دین پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہمارے اندر منافقین کی ایک بھی خصلت نہ آنے پائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اخلاص پیدا کرے، اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم، والله أكبر. لا